مرحوم حضرت نعیم ابن علیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم کلام الہی۔ سکون دل و جاں کلام الہی، 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 ہے جنت کا ساما کلام الہی، ہے جنت کا ساما کلام الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ آج المانوس گروپس کے معتمرین کرام مدینہ منورہ میں واقع کنگ فہد گلوریس قرآن پرنٹنگ کمپلیکس یعنی دنیا کی سب سے بڑی قرآن فیکٹری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی معلومات کچھ یوں ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزارت اسلامی امور کے زیر نگرانی دنیا کا سب سے بڑا قرآن پبلشنگ ہاؤس ہے۔ یہ عربی مصحف، مصدقہ تراجم، آڈیو قرأت اور ڈیجیٹل ایڈیشن پرنٹ کرتا ہے اور قرآنی علوم کے لیے تحقیقی اور جائزہ لینے والے ادارے چلاتا ہے۔ مدینہ منورہ یہ تبوک روڈ پر واقع ہے۔ یہ پرنٹنگ پریس، یہ پرنٹنگ ہاؤس مدینہ منورہ میں تبوک روڈ پر واقع ہے۔ رہے راست کی روشنی جو دکھائے، 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 وہ شمع فروزہ کلام الہی، وہ شمع فروزہ کلام الہی، رہے گا قیامت تک ایسا ہی روشن، 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 درخشاں درخشاں کلام الہی، درخشاں درخشاں کلام الہی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انس و جنس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت و حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے۔ قرآن قرآ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، واقعہ سورہ واقعہ آیت نمبر 77۔ اسی طرح فرمایا بل ہوا قرآن مجید، سورہ بروج آیت نمبر 21۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو، سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 138 میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک
घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती और आवाज़ ने जो कुछ कहा होता वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाता। जब इस तरीके पर वही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। दूसरा, फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और अल्लाह ताला का पैगाम आपको पहुंचा देता। ऐसे मौके पर उमूमन जिब्रील अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। तीसरा, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में तशरीफ़ लाते थे। चौथा, बिला वास्ता अल्लाह ताला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कलामी हुई। ये सिर्फ एक बार मेराज के मौके पर हुआ। नमाज की फ़र्ज़ियत इसी मौके पर हुई। पाँचवा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर कोई बात अलक़ा फरमा देते थे। माह रमज़ान की एक बाबरकत लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने लौह महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम नाजिल फरमाया और इसके बाद हस्ब ज़रूरत थोड़ा थोड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा और तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान करीम मुकम्मल नाजिल हुआ। कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल उस वक्त शुरू हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। कुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें गार हिरा में उतरी वो सूरह अलक की इब्तिदाई आयत हैं। इस पहली वही के नुज़ूल के बाद 3 साल तक वही के नुज़ूल का सिलसिला बंद रहा। 3 साल के बाद वही फरिश्ता जो गार हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तिदाई चंद आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक वही के नुज़ूल का तदरीजी सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान करीम मुकम्मल नाजिल हुआ। 1980 की दहाई के अवाइल में कायम किया गया और शाह फहद इब्न अब्दुल अज़ीज़ के दौर हुकूमत में 1405 हिजरी में 1984 में इफ्तिताह हुआ। कुछ ज़राए के मुताबिक 1985 को क़याम के साल के तौर पर दर्ज करते हैं। इसमें सालाना पैदावारी सलाहियत तमाम एडिशंस में 18 मिलियन कापियाँ शामिल हैं, जिसमें अरबी मसहफ़, जुज़, तर्जुमे, ऑडियो वगैरह शामिल हैं। क़याम से लेकर अब तक 300 मिलियन कापियाँ शाये हो चुकी हैं। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से 2021 की रिपोर्ट है। शाये शुदा तर्जुमे में आम तौर पर 70 से ज़ायद ज़बानें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। जैसा कि ज़िक्र किया गया कि कुरान करीम एक ही दफ़ा में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत और हालात के एतबार से मुख्तलिफ़ आयात नाजिल होती रहीं। कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान पर ज़ोर दिया गया। चुनांचे खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज को उसी वक्त दोहराने लगते थे ताकि वो अच्छी तरह याद हो जाएं। इस पर अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल हुई कि ऐन नुज़ूल वही के वक्त जल्दी जल्दी अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला खुद आप में ऐसा हाफिज़ा पैदा फरमा देगा कि एक मरतबा नुज़ूल वही के बाद आप उसे भूल नहीं सकेंगे। इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज़ कुरान हैं। चुनांचे हर साल माह रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान के नाजिल शुदा हिस्सों का दौर फरमाया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, आप इस दुनिया से रुखसत हुए, इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार कुरान करीम का दौर फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कुरान के मानी की तालीम ही नहीं दी, बल्कि उन्हें उसके अल्फाज भी याद कराते थे। कुछ सहाबाए किराम को कुरान करीम याद करने का इतना शौक था कि हर शख्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहता था। चुनांचे हमेशा सहाबाए किराम में एक अच्छी खासी जमात ऐसी रहती जो नाजिल शुदा कुरान करीम की आयत को याद कर लेती और रातों को नमाज में दोहराती। गर्ज है कि कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान पर जोर दिया गया और उस वक्त के लिहाज से यही तरीक़ेकार
زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ نزول وحی کے بعد آپ کاتبین وحی کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے تھے، اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں کاغذ دستیاب نہیں تھے، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کے سیلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ کاتبین وحی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے قرآن کریم کے نسخے لکھے گئے تھے وہ عموماً متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب جنگ یمامہ کے دوران حفاظ قرآن کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن شرح صدر کے بعد وہ بھی اس عظیم کام کے لیے تیار ہو گئے اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اہم و عظیم عمل کا ذمہ دار بنایا۔ اس طرح قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہم کام شروع ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کاتب وحی ہونے کے ساتھ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ اس وقت سینکڑوں حفاظ قرآن موجود تھے، مگر انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیات اپنے صحیفے میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریر اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے۔ اس طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر دور دراز عجمی علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ صحابہ و تابعین سے قرآن سیکھتے، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے اپنی قرأت کو حق اور دوسری قرأت کو غلط سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اجازت ہے کہ مختلف قرأتوں میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا، ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کو مکلف کیا گیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے سے نقل کر کے قرآن کریم کے چند ایسے نسخے تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کے چند نسخے تیار ہوئے اور ان کو مختلف جگہوں پر ارسال کر دیا گیا تاکہ اسی کے مطابق نسخے تیار کر کے تقسیم کر دیے جائیں۔ اس طرح امت مسلمہ میں اختلاف باقی نہ رہا اور پوری امت مسلمہ اسی نسخے کے مطابق قرآن کریم پڑھنے لگی۔ بعد میں لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم پر نقطے و حرکات یعنی زیر، زبر اور پیش بھی لگائے گئے۔ نیز بچوں کو پڑھانے کی سہولت کے مد نظر قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ نماز میں تلاوت قرآن کی سہولت کے لیے رکوع کی ترتیب بھی رکھی گئی۔ یہ فیکٹری، یہ پرنٹنگ ہاؤس باقاعدگی سے اپنی سالانہ پیداوار کا کچھ حصہ باہر سے آئے ہوئے حجاج کرام، معتمرین کرام کے لیے
بطور تحفہ مختص کرتا ہے، یعنی ہدیے کے طور پر کلام پاک دیا جاتا ہے۔ فصاحت بلاغت کے موتی لٹائے، 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 کلاموں کا سلطان کلام الہی، کلاموں کا سلطان کلام الہی، یہ توحید کا میکدہ ہے عزیزو، 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 میں علم و عرفان کلام الہی، میں علم و عرفان کلام الہی، مہکتے ہیں پھول اس میں دین مبین کے، 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 ہے ایسا گلستاں کلام الہی، ہے ایسا گلستاں کلام الہی، تلاوت نعیم اس کی کرنا ہمیشہ، 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 شعار مسلمان کلام الہی، شعار مسلمان کلام الہی، سکون دل و جاں کلام الہی، ہے جنت کا سامان کلام الہی، ہے جنت کا سامان کلام الہی، ہے جنت کا سامان۔